ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین حضرمی نسخہ امام ابو بکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعاء میں مطرب بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غمزدہ پایا۔ وہ اپنے بعض احباب کو کھونے کی وجہ سے چپ سادے بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مطرف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غم کو دور فرما دے؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، مجھے محمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی بن حضرمی وہ ایک دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی تھی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ جل جلالہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری سے اترے، انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، ہمیں سیراب فرما۔ بس اسی وقت ایک بادل آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، اور ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندری خلیج پر پہنچے جو اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد میں کوئی داخل ہوا۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو اجزنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، بخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھر تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ واقعہ سن کر بیمار آدمی نے اسماء کے ذریعہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ابھی وہی تھے کہ مچھر اس کے کان سے نکل گیا۔ وہ بنبنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ روح ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسماء کے ذریعہ دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا ہے۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت علی رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم نے انہیں غسل و کفن کے بعد قبر کودنا دفنا کر دیا۔ قبر کود کر دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص ہے اور کہنے لگا، یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم لوگ انہیں 1 میل 2 میل دور لے جاؤ تو وہاں زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کودنے پر اتفاق کیا۔ جب ہم نے قبر کودی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میں موجود نہیں تھے اور قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کی مدد اور نصرت اور ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین نسخہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔